صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمارا حال آج بڑا عجیب ہے کہ ہمیں باقی ساری چیزوں کی خبر ہوتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، حضور علیہ السلام کی وابستگیاں، اس کے بارے میں خبر بڑی کم ہوتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کا پورا نام ہے حمزہ بن عبد المطلب، حضور کے سگے چچا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے تھے، ایک ہی ماں کا دونوں نے دودھ پیا۔ حضرت ثویبہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے دودھ پیا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ کریں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رشتہ داروں کا اتنا پتہ نہیں جتنا مصطفیٰ کے رشتہ داروں کا پتہ ہے، اس لیے کہ حضور سے تعلق رکھنے والی ہر چیز ہی مجھے پیاری لگتی ہے، تو میں حضور کے رشتہ دار ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان رشتہ داروں میں مجھے حضور کے خون کی مہک نظر آتی ہے۔ ہاں، ان کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہو صحیح، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حیا کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، توجہ ہے آپ کی جی، تھک تو نہیں گئے عید منا بنا کے، دودھ شریک بھائی ہیں۔ تیسرا، ان کی والدہ اور نبی پاک کی والدہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، چچا زاد، کچھ نے سگی بہنیں بھی لکھے ہیں، لیکن کثرت محدثین کی اس طرف گئی ہے کہ دونوں کے دادا ایک تھے، یعنی چچا زاد بہنیں۔ ایک اور بھی رشتہ بتلا دوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ پسند آئے نا تو رشتہ یہ حضرے آپ ہلکا ہلکا گھر گھر کا مسئلہ ہے نا یہ، اپنے بھائیوں سے بندہ عید والے دن کھل کے ملے نہ ملے، بیگم کے بھائیوں سے اگلے دن ملنا پاڑی جاتا ہے، جانا پڑتا ہی ہے، کیا کریں مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگلا رشتہ کیا ہے کہ ہم زلف، جی یہی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی زوجہ حضرت زینب، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ یہ کتنے رشتے ہیں؟ اور چونکہ کچھ لوگوں نے لکھا حضرت امیر حمزہ 2 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا 4 سال بڑے تھے، کچھ نے لکھا نہیں صرف 6 مہینے کا فرق تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وقت بڑا کٹھا گزرا، بچپن بھی، آغاز جوانی بھی، عروج بھی، حضور کے ساتھ وقت گزرا حضرت امیر حمزہ کا، اور پیار بھی بڑا تھا، محبت بڑی تھی۔ نبی پاک نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو حضرت امیر حمزہ نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیا، اور حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتی ہے نا قمیض کے باہر جیب، تو قمیض کے اندر جیب لگوائی ہوئی تھی امیر حمزہ نے، اور سامنے والی سائڈ پہ نہیں، پیچھے پچھلی سائڈ پہ، اور قمیض کے اندر کھجوریں ڈھونڈ کے، انگور ڈھونڈ کے اس جیب میں ڈالتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتے۔ حضور جب مل جاتے نا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ملتے، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر ملتے، یا حضور حرم شریف میں ملتے، تو وہاں نہیں دیتے تھے حضرت امیر حمزہ، ملاقات ہو گئی ہے تو اب یہاں دے دیں، کوئی نیا پھل آتا تو جیب میں ڈالا ہوتا، کھجوریں آتی تو جیب میں ہوتے، انگور ہوتے، ملاقات ہو گئی ہے تو دے دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو حضرت امیر حمزہ دیکھ کے مسکراتے،
تو نبی پاک بھی دیکھ کے تو اب حضور کا دامن تھام لیتے، حضرت امیر حمزہ باہر لے جاتے اور کہیں جا کے نا کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے یا کسی پتھر اور پہاڑ پہ بیٹھ کے تو بٹن کھولتے، کہتے میری پچھلی جیب سے کھجورے نکال لو، میری پچھلی جیب سے انگور نکال لو۔ تو حضور فرماتے چاچا آگے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے آگے ہوتی ہے تو بچے دیکھ لیتے ہیں یا بچوں کی اماں دیکھ لیتی ہے، تو چھپا کے رکھے ہیں اس لیے کہ آپ کو پیش کر دیں۔ آپ محبت کا یہ انداز دیکھتے ہیں، محبت وارفتگی سکھاتی ہے نا، سیاح بندہ ہے، دلیر آدمی ہے، حضرت امیر حمزہ سردار ہے اور بڑے جرت مند آدمی ہیں، ان سے لوگ ڈرتے ہیں، قبیلے میں بڑا نام ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، خوبصورت بڑے ہیں، قد بڑا اونچا لمبا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیار یہ ہے کہ جس طرح دیوالوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، پہلے بلا کے لائے، پھر اکیلے بیٹھے، پھر کھجوریں نکالی، پھر کھلائیں، یہ پیار تھا حضور کے ساتھ، محبت تھی۔ کتنی عظیم شخصیت ہوگی کہ حضور علیہ السلام چچا کا چہرہ دیکھتے تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ جاتی، اتنا پیار تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت امیر حمزہ تھوڑے تھوڑے خفا رہنے لگے، ناراض رہنے لگے، جس طرح پورے ماحول بن گیا تھا نا مکہ مکرمہ کا کہ سارے مخالفت کرتے تھے، سارے کہتے تھے یہ کیا نئی بات چھیڑ دی ہے، سارے ناراض رہتے تھے، تو حضرت امیر حمزہ بھی تھوڑے تھوڑے نا، ملاقات ہوتی تو گرم جوشی سے ملتے، لیکن وہ جو انداز تھا نا اعلان نبوت سے پہلے کا، جو کہ ماحول تھا، تو پروپیگنڈا بھی بڑی مصیبت ہوتا ہے، اپنوں کو بھی زد میں لے لیتا ہے کئی دفعہ، تو ماحول کا شکار تھوڑی دیر کے لیے، اور لیکن اس میں نہ زبان سے کوئی اظہار کیا نہ عمل سے، بس تھوڑے سے سائڈ پہ رہنے لگے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا کے اوپر سے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ باہر والوں کو بھی آ رہی ہے کہ صرف اندر والوں کو؟ اچھا جڑا باہر بیٹھا فارغ ہو جاتا ہے تو ہوں ہوں سارے سلام دعا لیک سلیک جڑے اندر بیٹھے نے وہی کرن، ابھی تو ویلے والا، سانو تو باہر موقع مل گیا نا، کسی دن نیمبر میں پرلے پاسے رکھ لا تو لاج کرا جڑے باہر بیٹھے ہو، جب آپ بھی ساتھ شامل ہوا کرے نا، جو بات بھی کرنی ہے ہاں نہ اندر والوں نہیں کرنی ہے، تو جو دیواروں کے پیچھے وہ تو چھپے ہوئے ہیں، تو جو بالکل مجھے نظر آ رہے ہیں وہ تو کم از کم خیال کریں تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم آپ کو پورا پورا بھائی وال سمجھتے ہیں اپنا، تو آپ بھی پوری پوری ہمارے ساتھ تعلق داری بنائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سبحان اللہ تو کہہ دیں ماشاء اللہ، صحیح نہیں بولے ابھی بھی، نہیں اندر والوں کی تو بات ہی نہیں نہ کی، ان کا تو مجھے پتا ہے، مجھے نظر آ رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، غور فرمائے، آپ عید کا دن ہے نا تو آپ کے چہروں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نا تھوڑا تھوڑا، ایک دن حضور کو ہے صفا کے اوپر سے پہاڑی کے اوپر سے جا رہے، عبداللہ بن جدان کی لونڈی وہاں سے لکڑیاں توڑنے آئی ہوئی ہے، حضور گزرے تو سامنے سے ابو جال بھی آ گیا، ہاتھ کے اندر ڈنڈا پکڑا ہوا، چھڑی پکڑی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اول فول بکنے لگا، میں نے سنا ہے تو نے 37-38 لوگ گمراہ کر دیے ہیں، میں نے سنا ہے اب تو حرم میں نمازیں بھی الگ پڑھنے لگا ہے، بڑی عجیب باتیں، حضور خاموش رہے، سنتے رہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہے تو پھر بے ادبی کرنے لگا زبان سے، پھر بھی حضور خاموش رہے اور صبر اور تحمل کا پہاڑ بنے رہے، تو عبداللہ بن جدان کی لونڈی کہتی ہے کہ اب اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور زور کے ساتھ حضور کے سر اقدس پہ مارا، نبی کریم نے امامے کا پلو پکڑا اور حضور نے اپنے زخم پہ رکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی سر پہ لکڑیوں کا گٹھے رکھے میں بے حیرت گزر رہی ہے، سامنے سے حضرت امیر حمزہ آ رہے ہیں، کچھ پھل پکڑے ہوئے ہیں، کھجوریں پکڑی ہوئی ہیں، کچھ سامان ہے، ایک نیزہ ہے بائیں ہاتھ میں، لونڈی نے روک لیا، کہنے لگی حمزہ تجھے پتا ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جال نے کیا کیا ہے؟ جناب امیر حمزہ رک گئے، چچا ہوتا تو باپ ہی ہے نا، اگر بھتیجے اسے بنا لے تو، بھتیجا ہوتا تو بیٹا ہی ہے اگر چچا اسے سمجھ لے تو، رشتہ تو بڑا پیار اور خلوص کا ہے اگر کچھ سمجھے تو، پتا ہے کیا کیا ہے؟ امیر حمزہ آنکھیں کھول دی، کیا ہوا؟
लौंडी कहने लगी हमजा आज हुजूर गुजर रहे थे तो पहले उसने गालियां दी हैं और फिर हुजूर के सरे अकरस पर डंडा मारा। आपके भतीजे बोले नहीं, आंखों में आंसू लिए घर चले गए। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी कहती है इतना गुस्सा आया कि हाथ काम पे हजरत अमीर हमजा फल वहीं फेंके, खजूरें जमीन पे फेंकी, डंडा पकड़ा, नेजा पकड़ा और अबू जाल के दरवाजे पे दस्तक दी। कर्मा आया, किधर है तेरा बाप? अब वो तो घर में कहा आए तो उसे कह देना अमीर हमजा आया था, जरा खैर है, खैर नहीं तेरी तैयारी कर ले। वहां से निकले तो हरम शरीफ में आए। यूं जत्था बना के कुरैश मक्का बैठे हैं। हजरत अमीर हमजा ने देखा कि कुरैश के दरमियान अबू जाल बैठा, दौड़े आए, जहां से नेजा चिबोया जाता है उस तरफ से हाथ में पकड़ा और उसकी जो पुष्ट थी वो जोर से मारी अबू जाल के सर में, सर फट गया। फिर थप्पड़ मारा, जमीन पे गिराया, फिर अपने पैरों के साथ पीटा उसे। तू क्या समझता है मोहम्मद का बाप कोई नहीं तो तू जो मर्जी करेगा? तुझे पता नहीं हमजा भी जिंदा है? तुझे पता नहीं कि मैं उसका चचा हूं? मैं छाव बन के साथ खड़ा होऊंगा। खबरदार, आज के बाद तूने मेरे भतीजे की तरफ मैली आंख से देखा तेरी आंख निकाल दूंगा। अगर तूने उंगली उठाई तो मैं तेरा हाथ काट दूंगा और अगर तू पैरों से चल के उसकी तरफ गया तो टांगे काट दूंगा तेरी। खबरदार अगर तू आया तो। मारा। दलेर बड़े थे, किसी को जुर्रत ना हुई बोलने की। अबू जाल भी कहने लगा मैंने आज सताया इनको, कोई बोले ना। वहां से हजरत अमीर हमजा परेशानी के आलम में हुजूर के घर पहुंचे। नबी करीम के दरवाजे पर दस्तक दी। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोला ही था। सामने चटाई पे हुजूर बैठे हैं और नबी करीम के सर पे जो सफेद रंग की पट्टी बांध रखी है सैयदा खतीजा ने, वो भी खून से भरी हुई है। हजरत अमीर हमजा ने नबी करीम का खून देखा तो मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। हजरत अमीर हमजा दौड़ के गए। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है हुजूर का माथा चूमा और फिर रोए। कहने लगे भतीजे गम नहीं करना, परेशान नहीं होना, मैं ले आया हूं बदला। अगर उसने तुझे एक थप्पड़ मारा था तो मैंने 4 मारे। अगर उसने डंडा मार के तेरा सर फोड़ा था तो मैं नेजा मार के फोड़ के आया। गम नहीं करना, खुश हो जा। हज़रत खतीजा फरमाती हैं हुजूर आगे बढ़े और नबी पाक ने अपना सर अपने चचा की छाती से लगाया। फिर हुजूर रोए। जब मुकद्दस आंखों से आंसू छलके तो रुखसार पे हाथ रख के माथा चूम के हज़रत अमीर हमजा कहने लगे मैंने कहा है ना गम नहीं करना, खुश हो जा, राजी हो जा, मैंने बदला ले लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे चचा मैं तो राजी नहीं होता। जब कहना नहीं होता तो हज़रत अमीर हमजा फिर फूट के रोए। कहने लगे मेरे भाई के बेटे, मेरे माँ जाए तू कैसे राजी होता है? हुजूर ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले चाचा, मैं राजी हो जाऊंगा। कहा अच्छा तो कलमा पढ़ने से राजी हो जाएगा, कलमा पढ़ने से खुश हो जाएगा? हुजूर रोए। मैं हाँ मैं राजी, पढ़ा कलमा मैं मुसलमान हो जाता हूँ। तुझे राजी करना है तो पढ़ा कलमा। हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ाया हजरत अमीर हमजा, मुसलमान हो गए। बस फिर साया बन गए नबी पाक का, हर वक्त हुजूर के साथ, हर वक्त खिदमत अक़दस में, हर वक्त। घर गए तो अपनी ज़ौजा से कहने लगे मेरे साथ रहना है कि नहीं रहना? तो कहते हैं क्या हुआ? फरमाया मेरे घर में वही रहेगा जो मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि। अब इस घर की छत के नीचे उसी को जगह मिलेगी जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ ले। तो ज़ौजा क्या कहती है? ज़ौजा अल्लाहु अकबर कहती है मैं तो आपसे डरती थी, मेरा तो बड़ा पहले का प्रोग्राम था, मुझे तो डर लगता था कि आप कहीं नाराज ना हो जाए, पुराना प्रोग्राम था। कहा अच्छा पढ़ फिर कलमा। सारे बच्चे, सारा घराना, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 बीवियां सब की सब मुसलमान हो गई।
حضرت امیر حمزہ 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر پورے مکے میں ڈنڈورا پیٹا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور سارے شہر کا چکر لگایا، فرمایا میں ہو گیا مسلمان، اب ذرا خیال کر کے آنا، اب کوئی تنہا نہ سمجھے، اب ذرا احتیاط سے آنا، اب ذرا ہوش سنبھل کے آنا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں حمزہ ہوں اور مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اونچا لمبا قد، گورا چٹا رنگ، طبیعت کی بناوٹ، مزاج کی سخاوت، ادائیں دل ربانہ، آواز گرجدار، پورے مکے میں دہائی دی میں مسلمان ہو گیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے نکلے جس نے گھر سے نکلنا۔ آ گئے، 3 دن ہوئے کلمہ پڑھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، حضور وہاں تشریف فرما ہے، حجرہ اقدس میں حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے، حضرت زید بن ارقم اچانک آئے، دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگا دی۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور عمر آ رہا ہے، گلے میں ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت عمر بہن سے قرآن سن کے آ رہے ہیں، کہا عمر آ رہا ہے گلے میں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگا تو دروازہ کیوں لگایا ہے؟ حضور آپ کو پتہ نہیں وہ عمر ہے؟ فرمایا کھول دروازہ، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں، کھولنا دروازہ، اگر وہ عمر ہے تو میں۔ ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، حفیظ جلندری کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اور اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیگ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا۔ کہا اگر نیت ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ آنے تو دو، وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا یا حمزہ لا تعجل، حمزہ جلدی نہ کر، اے حمزہ۔ کوئی حضور فرما رہے ہیں وہ کوئی خود تو نہیں نہ آیا، میں نے تو دعا مانگ کے بلایا ہے، خود تو نہیں نہ آیا، دعا مانگ کے آیا۔ حضرت امیر حمزہ پھاٹک پہ کھڑے ہیں، جناب عمر اندر داخل ہوئے، میں عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر نے گردن جھکائی، گردن، اور پھر نظر اٹھائی، فرمایا 3 دن پہلے جس کام کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بعد اسی کام کے لیے میں آیا ہوں۔ 3 دنوں میں 2 جرنیل، 2 سپاہ سالار، 2 دلیر، 2 مجاہد، 2 توانا اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے۔ بس کلمہ پڑھا حضرت عمر نے تو حضرت عمر پہلی لفظ کیا؟ حضور آپ سچے؟ تو میں سچا ہوں تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ کہا حضور قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اسلام سچا ہے؟ ہاں۔ تو کہا پھر چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ حضور لوگوں کے پاس ایک شعر ہو تو کافی ہوتا ہے، آپ کے پاس تو ڈبل ڈبل ہے۔ حضور نکلے، فرمایا کیا کرنا؟ کا 2 صفحے بنائے، 2 صفحے بن گئی، 40 مسلمان کون ہیں؟ 20 ایک صف میں، 20 ایک صف میں، ایک صف کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق ہے، اور ایک صف کے آگے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ ہے۔ بس یہ 2 دلیر آئے تھے۔ اسلامی تاریخ میں ان 2 جوانوں کا آنا تھا کہ حضرت زید کے حجرے سے نکل کر اسلام کعبے میں داخل ہو گیا۔ بس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کی تشریف آوری نے حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے اسلام کو حرم میں، بس اس دن آیا ہے حرم شریف میں اسلام، آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، انشاءاللہ اسلام قیامت تک۔ میرے عزیزو، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر، اور جب ہجرت کرنے لگے تو وہی انداز اختیار کیا جو حضرت عمر کا ہے، باقی چھپ چھپ کے گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکال لی، فرمایا جس کا ارادہ ہونا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اور جس کا پروگرام ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ دنیا سے نکل جائے، وہ آئے اور حمزہ کو روک کے دکھائے دلیری کے ساتھ، للکارتے ہوئے مدینے سے، اور مدینے پہنچ کے کہنے لگے حضور میں آ گیا ہوں، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے تو مجھے اس کا بھائی بنائیے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیتا ہوں۔ زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ میں دلیری، شجاعت، وارفتگی، پیار،
محبت, یگانگت. اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے, جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا تو گھنٹے گزر جاتے تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کچھ ہو رہا. اتنا پیار تھا محبوب پاک کے ساتھ, اتنی محبت تھی. کتنا وقت گزر جاتا باتیں کرتے, حضور اٹھتے ہی نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پیار کی گفتگو ہو رہی. حضرت امیر حمزہ بدر سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے, 4-5 کے لگ بھگ. جتنا بھی مارک باقاعدہ جنگ تو بدر کی ہوئی, چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا سپہ سالار بنا کے, اور بدر کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا حمزہ کرنا کیا ہے؟ کہا حضور کرنا ہم نے وہ ہے جو آپ نے حکم دینا ہے, آپ حکم دیتے جائیے گا اور پھر ہماری طرف دیکھتے جائیے گا. حضرت امیر حمزہ نے ایک تو ہندا کے باپ اتبا کو, اتبا سردار بن کے آیا تھا بدر میں, تو سردار کو قتل کیا بدر کے میدان. پھر تیمہ بن ابی جو جبیر بن مطعم کا والد ہے, نہ چچا ہے, اس کو بھی قتل کیا حضرت امیر حمزہ نے. اور بدر کی جنگ جیتنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, شیر بن کے. اور جب بدر کے بہت سارے کافروں کو قتل کیا تو حضور نے فرمایا حمزہ, زمین پہ آپ کا نام حمزہ ہے اور آسمانوں میں کیا ہے پتہ ہے؟ کہ حضور نہیں, فرمایا آسمانوں میں نام ہے اسد اللہ و رسول, اسد اللہ ہے, خدا کے بھی شیر ہو, مصطفیٰ کے بھی شیر ہو. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب 1 سال کے بعد, بدر کی جنگ کو 1 سال ہوا تو چھوٹی عید کے فوراً بعد شوال کے مہینے میں, یہ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ماشاءاللہ, شوال کے مہینے میں مکے کے کافر تیاری کر کے آئے. پہلے 1000 کا لشکر تھا, اب 3000 کا لشکر ہے, تیاری کر کے آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا عزت افزائی کے لیے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جہاد کیا جائے, لیکن جنت کے شوقین اور شہادت کو مقصد زندگی سمجھنے والے دلیروں نے کہا حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن سمجھ لے کہ ہم بزدل ہو گئے, باہر نکل کے لڑنا چاہیے. حضور نے فرمایا حمزہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو قسم کھا لی ہے. حضور میں نے تو کس بات کی؟ کہ حضور قسم کھائی ہے جب تک باہر نکل کے کافروں کو مار نہیں دیتا اتنی دیر تک کھانا ہی نہیں کھانا. ایک کافر جب تک میری تلوار سے قتل نہیں ہوتا تب تک میں نے کھانا ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے. حضور نکلے 1000 کا لشکر لے کر. کتنا لشکر؟ 1000 کا لشکر تھا تو 300 منافق شامل تھے اس میں. جب پتا چلا نا منافقوں کو احد کے قریب جا کے لڑنا ہی لڑنا ہے, یہ تو گئے تھے نا بدر کے چاہ میں کہ مال ہاتھ آئے گا بڑی جلدی کافر بھاگ جائیں گے. جب پتا چلا نا وہ بڑی تیاری سے آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے, تو 300 منافق واپس آ گیا. کتنے بچ گئے؟ تو منافقوں کی تعداد اس دور میں کتنی تھی؟ فیصد کتنے بنے؟ جی منافقوں کا پوچھ رہا ہوں. 30% کون تھے؟ بولے تو صحیح یار. یہ میں آپ کو معتبر حدیثیں عرض کر رہا ہوں. کتنے منافق تھے؟ مسلمان کتنے؟ نہیں چنگا بھلا کلمہ پڑھتا ہے, چنگا بھلا مسیطے جانا ہے, چنگا بھلا مدرسہ بنایا تو مولوی اور نے تو مگر نماز ہی نہیں ہوتی, شدائی ہوئے. حالانکہ کتنے فیصد ہے جی؟ ہاں نہیں تو پھر بھی نہیں مننا, مجھے پتا ہے, ہمیں میں جن مرضی دلیل دے دیا. کتنے فیصد ہے اس دور میں؟ تو آج 30% پہ آج بھی منو نا, تو آج زیادہ نے. آج کنے نے؟ بولے تو صحیح. تو پھر میں پیچھے نیت لاؤ دے, من پتا بھی ہو گئے جو جواب تو نہیں تصا دینا, تو باہر جا کے تصا آخنا ویکھے نا, پھر وہی گل کر چلی. بھائی سمجھے نا بات کو, کسی کے ساتھ ہماری بات سانجھی نہیں, لیکن جو بات ہے بہرحال وہ ہے. کتنے تھے اس دور میں جو آئے تھے؟ 7 تلواریں لے کے, داڑیاں بھی ہوں گی, نمازیں بھی ہوں گی, سارا کچھ تھا نا. احد تک آئے لیکن ساتھ چلے. آج بھی فلسطین پہ حملہ ہو رہا ہے,
بچے کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ترجمان جو مسلم نہیں، فلسطینی نہیں، لیکن مسلمانوں کا حال بتاتے ہوئے وہ کافر بھی رو پڑا ہے، لیکن جن کا بارڈر فلسطین کے ساتھ ہے اور جو بہت بڑے توحید پرست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کرنا ان کے نزدیک کفر اور شرک ہے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آیا۔ ان کو ایران نے اور دیگر ملکوں نے کہا ہمیں جگہ دو، ہمیں رستہ دو، ہم فلسطین کو اصلاح دیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمہیں رستہ دے دیا تو تم جہاں بیٹھ جاؤ گے آ کے۔ مجھے بتاؤ، میرا سینہ چھلنی ہے، چھلنی، کٹتے ہوئے بچے، مجھے بتاؤ میں اسرائیل کو مجرم قرار دوں یا جو رستے نہیں دیتے ان کو مجرم سمجھوں؟ بولے نا، نہیں میں غلط ہوں تو مجھے سمجھا دے، اللہ جانتا ہے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اسرائیل اکیلا مجرم ہے یا جو وہاں اسلحہ نہیں جانے دے رہا، فوجیں نہیں جانے دے رہا، وہ مجرم نہیں؟ اور جو میری اور آپ کی طرح چپ کر کے بیٹھا ہوا وہ مجرم نہیں؟ کٹتے ہوئے بچے سسکتے، اور کل آن دی ریکارڈ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے، امریکہ نے کہا ہم نے $1 کروڑ کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا ہے۔ سنیے خبریں آپ نے، کوئی حکمران آپ کا بول رہا ہے امریکہ کے خلاف، پھر اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ مجھے پاکستان کی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ مہربانی کرے تو کبھی ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ، لیکن کیا حق نہیں بنتا کہ ہم کہیں ان کے سفیر کو بلا کے کہ جا دوڑ جا؟ تو مسلمانوں کو کتنا اسلحہ دیا؟ 1 کروڑ، اور یہ سارے میڈیا نے بتایا، مسلم نان مسلم سب نے، اور مصدقہ ان کی رپورٹ ہے اپنی، کس سے گلا کریں؟ اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں، جب ہماری باری آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ہمیں وہ نا اکیلے اکیلے کر کے مار رہا، اور یہ جو اندر منافق بیٹھے ہوئے نا ہمارے اپنے اندر، ان کی وجہ سے مار رہا۔ ایران کو پہلے اس نے افغانستان کو مارا تو اکیلے کر کے کوئی بولا، پھر عراق کی باری آئی تو ایک عراق اکیلا جھلستا رہا آگ میں، کوئی بولا دائیں بائیں سے، پھر مصر کی باری آئی، اس کے بعد لیبیا آئی، باریاں سب کی، بولے تو صحیح یار، بول تو دے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کل باری ہے فلسطین کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے دلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا تو کبوتر کو چھوڑ جائے گی؟ لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں، یہ میرے ساتھ، تو آنکھیں نہ بند کرو، تیاری کرو، تیاری کرو۔ ہم تو باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری کب لگتی ہے، اور سارے اسلامی ممالک، سارے 2-4 ہمارا نظریاتی اور فکری اختلاف ہوگا ایران کے ساتھ، لیکن دلیرانہ بات کی انہوں نے کہا سارے مسلمان ملک اسلحہ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، کوئی جواز تو فراہم کیا جائے نا۔ میرے دوستو، فلسطین کی بچیاں آج بھی نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ سونیا آپ نے 15 سال ہماری طرف منہ کر کے، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 15 سال آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ کا 15 سال چہرہ بددعا ہماری طرف رہا ہے، آپ کی امت تو ایک بار بھی نظر بھر کے ہمیں دیکھ نہیں رہی۔ حضور 15 سال آپ کا رخ اطہر ادھر رہا ہے، اور ایک بندہ، ایک شخص بھی درد کے ساتھ کرا نہیں رہا۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اور پرسوں عید کے موقع پر انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اور جب آئے فلسطین کے لوگ بازاروں میں آئے بھی بیچارے کفن خریدنے تھے، بازاروں میں آنے والوں پر بم انہوں نے پھوڑ دیے، اور پھر اسرائیل کے لوگوں نے گانے گا کے بجا کے کہا کہ اب فلسطین کے سکول نہیں کھلیں گے، اس لیے کہ ہم نے بچہ ہی کوئی نہیں چھوڑا تو سکول کون جائے گا۔ نسل کشی کی جا رہی ہے، ان کی نسل ختم کی جا رہی ہے۔ عید والے دن میرے پاس وہ اخبار کا ٹکڑا موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے، کل نہ آج کا شاید، جس کے اندر انہوں نے ایک شخص نماز عید ادا کر رہا ہے، اور سجدہ کر کے جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کی تھوڑی سے پیشانی سے لہو اس کے ہاتھوں میں گر رہا ہے، تو وہ نماز عید پڑھ رہا ہے۔ آرام سے 20 سوٹ خریدنے والوں
اور 25-25 ہزار کے جوتے لینے والوں اور اپنے گھر میں بکرے کا 15-15 کلو گوشت لانے والوں، صبح قیامت مجھے بھی جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ چند جملے بول کے اظہار ہمدردی کرنے کا بھی وقت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ چاہیے نا سارا دن فلسطین کی بات ہو، لیکن کوئی 14 اگست منانے جا رہا ہے، تو کوئی 1 اگست منانے جا رہا ہے، تو کوئی 25 اگست منانے جا رہا ہے، اور باری کا انتظار کر رہے ہیں سارے کہ ہماری باری کب آتی ہے۔ تو یہ منافقین کا ٹولہ جو 30% اس وقت تھا، اور آج اس سے اپنی اپنی حکومتیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اکٹھی کر کے بیٹھے ہو، یاد رکھنا یہ تمہیں اکیلے اکیلے کر کے مار رہا ہے، تمہاری باری لگ گئی ہے۔ اب ہر شخص کا وقت آنے والا ہے، اور ہمیں اس وقت ہوش آئے گی جب ہماری گود میں آ کے بم گرے گا، جب ہماری گود میں، اس سے پہلے سمجھ جاؤ، بھاگ آ جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دکان پہ، پھٹے پہ، گھر میں بیٹھ کے یہ لفظ ہی بولا کرو کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین والوں کے، ہم ان کے۔ ابھی نہیں بول رہے سارے، آپ دیکھ لیں، یہاں مسجد میں نہیں بول رہے، اس لیے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ میں چلا گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، مجھے کوئی اٹھا کے لے گیا تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، تو مر گئے تو کیا بنے گا۔ ہم فلسطین والوں کے ہر لحاظ سے، ہم ان کے ہر حوالے سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی کبھی ان کی مصیبت یاد کر کے بھی رویا کرو، ان سے پیار کر کے رویا کرو، اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی امت کے دکھ میں آج شریک ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے رسول اس کے دکھوں کو بانٹ لیں گے، اس کی پریشانیوں کو حل کریں گے میرے محبوب پاک۔ تو یہ تکلیف ہے جو بار بار زبان پہ آ جاتی ہے، لٹتی ہوئی داستان مسلمانوں کی، اور بکھرا۔ اور ایک ہوتا ہے نا بندہ کمزور ہے تو مار کھا جائے، ہم کمزور بھی نہیں۔ ایک ہے نا غریب ہے تو مار کھائے، ہم غریب بھی نہیں، تیل سارا ہمارے پاس ہے، سونا سارا، ایٹمی طاقت، فوجیں، اسلحہ۔ مار کھانے کی وجہ صرف دولت ہے، عیش ہے، عشرت ہے۔ اے سی نہیں چھوڑنا چاہتا کوئی بندہ بھی، کوئی شخص حکومت نہیں چھوڑنا چاہتا۔ عیش و عشرت نے، دنیا داری نے صرف مصیبت کھڑی کر دیا۔ باقی ہم کمزور ہیں، ہم اس وقت کمزور نہیں تھے جب 313 تھے، تو آج تو 1.25 ارب کے لگ بھگ ہے۔ تو میرے دوستو، حمایت فلسطین کی یہ بڑی ضروری ہے، اور دعا کرنا ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ ہر نماز میں، ہر رنگ میں، ہر انداز میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ انہیں ظلم سے محفوظ فرمائے، اللہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور اللہ تجھے واسطہ مصطفیٰ کے مدینے کا، امریکہ کی دھجیاں بکھیر دے مولا، اس کو بانٹ دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور ہم نہ کریں گے تو اللہ ایسے لوگ لائے گا، اللہ لے آیا کرتا ہے، اس کا قانون ہے، وہ لے آتا ہے، لے آئے گا، بکھر جائے گا یہ سارا۔ میں اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھوں گا تو میری اولاد دیکھے گی، اور میری اولاد نہ دیکھ سکی تو میری تیسری نسل دیکھے گی۔ یہ ٹوٹے گا، یہ بکھرے گا، یہ تباہ ہوگا۔ اگر جھنڈا بلند ہوگا تو محمد عربی کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا۔ اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ۔ پر ہمیں ہوش آ رہا، ہمیں ہوش آیا۔ پیر صاحب بھی ہاتھ چموا رہے ہیں، مریدوں کو لے کے حجرے میں بیٹھے ہیں، کم از کم جی ٹی روڈ پہ ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے، ایک دن آ کے احتجاج ہی کر لیتے، اس پہ مرید کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے نہیں کٹھے ہو سکتے؟ سیاستدانوں کے کارکن اگر ان کے حق میں اور ان کے سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے کٹھے ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے؟ شاگرد اگر اس کام کے لیے آ سکتے ہیں تو اس کام کے لیے نہیں آ سکتے؟ کارخانہ دار اپنی مرضی سے سٹرائک کرانا چاہے تو سارے مزدور بات مان سکتے ہیں، تو فلسطین کے حق میں 2 منٹ کے لیے روڈ پہ نہیں آ سکتے؟ بولے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ذاتی مفادات میں الجھے ہوئے ہیں۔ بس ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے، بس ہم اس چکر میں ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، وہ بھی رسول اللہ کی امتی ہیں، صبح قیامت ہم نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ، یاد رکھیے گا۔ تو کتنے منافق پہنچ گئے ساتھ؟
بھول گئے بات آپ؟ یہ تو ہر چند مشاہدہ حق کی ہے گفتگو، یہ رہتی نہیں بادہ و ساگر کہے بغیر، اور ہماری زبانوں میں جب تک قوت ہے ہم بات تو کرنے کا حق رکھتے ہیں نا، اور وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ 300 منافق ساتھ ہیں احد کے میدان میں، لیکن جب پتہ چلا نا مار کھانی ہے، چوری کھانے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور جان دینے والے اور ہوتے ہیں، جب پتہ نا مار کھانی پڑے گی تو وہیں سے واپس آ گئے 300، باقی کتنے بچے؟ حضور نے فرمایا نکلو تو کاسوں نے آپ حکم کرتے جائے۔ احد کا میدان سج گیا، 700 کا لشکر مسلمانوں کا اللہ اکبر کہتا ہوا محبوب کریم علیہ السلام کی قیادت لازوال میں ڈٹ گیا۔ کفار آئے 3000 کا مجمع لے کے، چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں اتبا کو قتل کیا تھا، تو اتبا کی بیٹی ہندا نے کہا کہ جو معاذ اللہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا اور ان کا کلیجہ نکال کے مجھے دے گا اور میں چباؤں گی، منہ مانگا انعام دوں گی۔ چونکہ تیمہ بن عدی کو حضرت امیر حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا، تو اس کے بھتیجے جبیر بن مطعم نے کہا کہ جو حضرت امیر حمزہ کو شہید کرے گا میں انعام دوں گا۔ ایک وحشی نام کی شخصیت، ان کا نام ہے ابو وسمہ وحشی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر میں یہ کام کر دوں تو کہنے لگے تجھے آزاد بھی کریں گے، انعام بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے۔ کہتے ہیں میں تیر اندازی میں نشانہ بازی میں بڑا ماہر تھا، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کے میں بیٹھ گیا، حضرت امیر حمزہ نے 39 کافروں کو قتل کیا۔ کتنے؟ بولیے گا، 39 لوگوں کو قتل کیا۔ کہتے ہیں سامنے آ کے تو مارنے کی میرے اندر جرت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کرنے کی کوئی جرت کر سکتا نہیں۔ فرماتے ہیں سامنے تو نہیں آ سکتا تھا، دور سے بیٹھ کے تیر مارا، ان کی آنکھ سے ہوتا ہوا ان کے پچھلی سائڈ سے تیر نکلا۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے میری طرف بڑھے، لیکن ان کا خون اتنا نکل گیا کہ وہ کمزور ہو کے گرے، اور زبان پہ لفظ یہ ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں، رب کعبہ کی قسم میں کام۔ کہتے ہیں جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک پرواز کر گئی تو وحشی کہتے ہیں میں نے اٹھا، ان کا میں نے پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، چبا گئی، پھر ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، پھر ان کی آنکھیں نکالی گئیں۔ فرماتے ہیں شہید ہو گئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور جب شہداء کی میتیں تلاش کرتے کرتے حضرت علی پہنچے حضرت امیر حمزہ تک، تو جناب علی کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، اور حضرت علی المرتضیٰ سے صحابہ کہنے لگے اتنا روتے کیوں ہے؟ تو شہید ہو گئے، اور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تو شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک پر کھڑے حضرت علی کہنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب سے دیکھا نہ جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کو یہ غم کا پتہ چلے گا تو معاملہ کیسے بڑھے گا۔ دوستو پیار اتنا، محبت اتنی، وفا اتنی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی حمزہ کا پتہ چلا؟ تو جناب علی روئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی مقدس آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ فرمایا کدھر ہے میرا حمزہ؟ فرماتے ہیں لبوں سے نہ بول سکا، انگلی سے اشارہ کیا، حضور تشریف لائے، اور پیارے چچا کے سرانے کھڑے ہوئے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ حضور گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے، فرمایا تو بڑا صلہ رحمی کرنے والا تھا، تو بڑا پیار کرنے والا تھا، تو بڑا محبت کرنے والا تھا، تو بڑا عظیم تھا، تیری کیا بات تھی، تو بڑا نوازنے والا، بڑا معاف کرنے والا۔ مقدس اتنی دیر گزری تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھو دوڑی آ رہی ہے، نبی کریم نے فرمایا ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام سے ماں کو روکو، بھائی کا حال نہیں دیکھ سکے گی۔ تو حضرت صفیہ کہنے لگی یا رسول اللہ بھائی تو میرا تھا پر پیار آپ دونوں کا زیادہ تھا، اگر آپ نے برداشت کر لیا ہے تو صفیہ بھی برداشت کر ہی لے گی۔ حضور اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں بھی برداشت کر لوں گی۔ سرانے کھڑی ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ نے کہا حضور اٹھائے ان کو،
مدینے لے چلے؟ فرمایا نہیں، اسے احد میں دفن کرو۔ انہیں بولیے گا احد شریف میں دفن کرو۔ قبر کھلنے لگی تو ایک قبر میں ایک روایت کے مطابق 2، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ 2، اور ایک روایت میں 3، حضرت مصعب بن عمیر بھی اسی قبر میں۔ کفن پہنانے کی باری آئی تو کفن بھی کوئی نہیں، کفن بھی کوئی نہیں۔ کاش کوئی فلسطین والوں کو جا کے بتلائے کہ شوال میں تمہارے پاس بھی کفن کوئی نہیں، تو اسی شوال میں جب امیر حمزہ گئے تھے تو کفن اس وقت بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دیں، اور جب ڈھانپنے لگے تو قریب ایک انصاری کی میت پڑی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ چچا کو کفن مل جائے اور یہ انصاری بے گور کفن چلا جائے۔ فرمایا ایک چادر اس پہ ڈال دو، ایک چادر ان پہ ڈال دو۔ فرماتے ہیں چادر ڈالی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے۔ نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا چچا کا سر ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، اور ایک دفعہ قبر بند کرو، اللہ جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اللہ انہیں جنت کا لباس دے دے گا۔ حضور نے فرمایا رکھو جنازہ پڑھے۔ نبی کریم کے سامنے رکھا، جنازہ پڑھایا حضور۔ پھر ایک اور میت آئی، فرمایا امیر حمزہ کے ساتھ رکھو، پھر دوبارہ جنازہ، وہ میت اٹھا دی۔ پھر تیسری میت آئی، فرمایا امیر حمزہ کے ساتھ رکھو، پھر تیسرا جنازہ۔ چوتھی میت آئی، امیر حمزہ کے ساتھ رکھو، میرے مصطفیٰ کسی پر ایک بار جنازہ پڑھ دے تو فرشتے سلامی دینے آ جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ پر نبی پاک نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی، 70 مرتبہ جنازہ پڑھا رسول پاک نے۔ اور پھر حضور نے فرمایا قبر مبارک میں رکھ دو۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی اور حضور کے آنسو ہے کہ تھمتے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آنسو بہاتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جیسے ہی نکلے احد سے، جیسے ہی نکلے احد سے، حضرت صدیق اکبر آگے آگے، حضرت امیر حمزہ کی صاحبزادی جن کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں ابو بکر میرے ابا جی کدھر ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھ میں تو حوصلہ نہیں، وہ سامنے رسول پاک تشریف لا رہے ہیں۔ بھاگی ہوئی بیٹی حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کے حضور نے گود میں بٹھا لیا۔ فرمایا بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوا محمد کا مکھڑا دیکھ لے، بیٹا جب بھی تجھے باپ کا دیدار کرنا ہوا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور قدم اٹھاتے باہر کی طرف تو حضور پھر پلٹ کے حضرت امیر حمزہ کی قبر دیکھتے، پھر قدم اٹھاتے تو پھر پلٹ کے۔ چند سال گزرے تو مکہ فتح ہوا، وہی وحشی نقاب اوڑھ کے آیا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے کلمہ پڑھنے لگا۔ نبی کریم نے فرمایا سامنے آ، مجھے بتا تو صحیح میرے چچا کو تو نے شہید کیسے کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے پہلے تیر مارا تو وہ گر گئے، پھر میں نے پیٹ چاک کیا کیونکہ میں نے آنکھیں نکالی، کان کاٹے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال سنایا تو حضرت وحشی کہتے ہیں حضور پھر روئے، اور میں نے نبی کریم کی کتنی دیر آنسو بہتے دیکھے، حضور کے آنسو تھمے تو میں نے کہا سونا میری معافی قبول ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں پر میرے سامنے نہ آیا کرنا، تو جب بھی سامنے آئے گا چچا کی کٹی ہوئی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ جب بھی اتنا پیار حضرت امیر حمزہ سے، اتنی محبت، ہر سال نبی پاک احد کے شہیدوں پہ مزار پہ جاتے، ہر سال حضور جاتے، ہر سال نبی کریم کے بعد حضرت فاطمہ جاتی، اور خلاصۃ الوفا نے لکھا ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ جاتی تو حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی سیدھی کرتی، حضرت فاطمہ جاتی، حضرت عمر جاتے ہر سال، حضرت عثمان جاتے، حضرت علی جاتے، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ آیا تو لگ بھگ 50 سال ہو گئے، 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا حضرت امیر حمزہ کو گئے ہوئے۔ جناب امیر معاویہ نے ایک نہر کھودنا چاہیے احد کے قریب سے، تو کہتے 50 سال کے بعد
کدال لگائی، کئی لگائی تو حضرت امیر حمزہ کے پیر کو لگ گئی۔ 50 سال کے بعد بھی حضرت امیر حمزہ کا زمانہ، صحابہ موجود ہے، جب ان کے پیر مبارک کو کدال لگی تو خون پھر سے جاری ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ 200 سال پہلے شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ، جو مسجد نبی کے امام ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی انہوں نے حضور کھلا رہا ہے، جڑے کھلوتے نے انہوں کن کھلا رہا ہے؟ تو میں کہا پھر انہوں ورگے ہو جانا چاہیے جی، ایک بات کریں دو نہ کریں، یہ کیسا انداز ہے؟ لوگ اگر یہاں جو نظریہ ہے وہی نظریہ وہاں ہے، اگر یہاں کسی سے اختلاف ہے تو وہاں بھی کسی سے، اور اگر وہ یہاں وہاں ٹھیک ہے تو یہاں بھی وہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ بزرگ ہوتے تھے، آپ چند سال پیچھے جائیں، حضرت امیر معاویہ کے مزار کے اوپر ابھی 100 سال پہلے گنبد بنا ہوا تھا، لوگ وہاں حاضری دینے جاتے تھے۔ یہ تو نیا اسلام آیا تو سارا کچھ گیا ہے۔ حضرت جناب سیدنا شیخ شام الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا مصر کا، اس کا نام ہے شیخ احمد، حج کر کے مدینے آیا تو اس کے اونٹ سے 2 سفر کے دونوں مر گئے، زادرہ بھی ختم ہو گیا، واپس مصر جانا ہے تو اس کے پاس سرمایہ کوئی نہیں، کیا کریں؟ تو وہ شخص مسجد نبوی کے امام کے پاس گیا، کہنے لگا حضور چھوٹا سا کام ہے، نبی کریم کو عرض کرنے کو دل نہیں کرتا، چھوٹا سا کام ہے، اب چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حضور سے عرض کریں۔ تو مسجد نبی کے شیخ کہنے لگے حضور سے کیوں عرض کرنی ہے؟ تو احد شریف جانا، حضرت امیر حمزہ سے عرض کر۔ کن سے کہہ جا کے حضرت امیر حمزہ سے، ہاتھ ہر مشکل دی کنجی یارو، ہاتھ بلیاں دے آئی تے مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی۔ امیر حمزہ سے کہتے ہیں میں حضرت امیر حمزہ کے پاس گیا، جا کے کہا حضور پردیسی ہوں، پہلے قرآن پڑھا جتنا پڑھ سکتا تھا، پھر ساتھ جو مسجد تھی وہاں میں نے نماز پڑھی، پھر میں نے کہا حضور پردیسی ہوں، ضرورت مند ہوں، مدینے آیا ہوں، مہربانی فرمائے۔ کہتے ہیں میں واپس مسجد نبی میں گیا تو میری اماں کہنے لگی تجھے کوئی ڈھونڈ رہا تھا، تجھے کوئی؟ فرماتے ہیں میں ابھی ذرا آگے بڑھا تو ایک سیاہ داڑھی والے بزرگ، نورانی مکھڑا، اونچا لمبا قد، شیخ احمد تو ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے ادھر آ، مجھے ساتھ لے کے کہنے لگے یہ 2 اونٹ تیرے لیے خریدے ہیں، اور کہنے لگے یہ پیسے ہیں تیرے جانے آنے کا سرمایہ، وہ دے کے کہنے لگے یہ تیرا انعام ہے، وہ بھی دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے واپس پلٹا، ذرا میں نے پیچھے نظر اٹھائی تو بزرگ ہے، میں شیخ کی خدمت میں گیا اور جا کے جو مسجد نبی کے امام ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتلایا تھا ان سے جا کے میں نے عرض کیا کہ حضور میں گیا تھا حضرت امیر حمزہ کے مزار اطہر پر، اور وہاں جا کے میں نے ان سے عرض کیا ہے تو حضور ابھی میں آیا ہی ہوں تو بندوبست ہو گیا ہے، پر جو بندوبست کرنے والے ہیں وہ نہیں مجھے پتا کون ہے۔ کہنے لگے بڑا بھولا آدمی ہے، بندوبست کرنے والے وہی ہے جن کے پاس تو گیا تھا، بندوبست کرنے والے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے جو احد کے شہیدوں کو ایک بار سلام کرے گا وہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے، ایک بار جو سلام کرے گا قیامت تک وہ سلام کا جواب۔ مزارات احد علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے ارشد سعید کاظمی صاحب، ان کے ایک مرید ہے، وہ کہتے ہیں مدینے گیا تو دل لگ گیا، اوکاڑے کے رہنے والے ہیں، کہتے مدینے گیا تو دل لگ گیا، آنے کو دل ہی نہ کرے، میں کام چور نہیں تھا، بڑا محنتی تھا، طائف میں مجھے رہنا تھا، کفیل طائف کا تھا، مدینے دل لگ گیا، مسجد نبی سے اٹھنے کو دل ہی نہ کرے، میں کہوں یا اللہ تو جانتا ہے میں کام چور نہیں، محنتی ہوں، پر کیا کروں یہاں سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا تو کہنے لگے چھوٹے چھوٹے کام حضور کو نہیں بتلائے جاتے تو حضرت امیر حمزہ کے پاس جا۔ کہتے ہیں میں حضرت امیر حمزہ کے روضہ اطہر پہ میں نے کہا حضور جانے کو دل نہیں کرتا، جس طرح آپ مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں میں بھی نوکری کرنے والا ہوں۔ فرماتے ہیں عرض کیا اللہ نے فضل فرمایا
وہ میرا کفیل جو مجھے کہہ رہا تھا پرسوں طائف نہ آیا، تیرا خروج بھی لگاؤں گا، تجھے اندر بھی بھیجوں گا، کہتا ہے میرے پاس چل کے آیا، مجھے کہنے لگا بڑے ڈاڈے ڈاڈے لوگوں کی سفارشیں کراتا ہے، بڑے سخت سخت لوگوں کی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا 6 مہینے کے بعد تجھے 1 مہینے کی چھٹی ملے گی، جب تُو نے گھر جانا ہوگا میں ایئرپورٹ چھوڑنے جاؤں گا، جب تو واپس آئے گا لینے جاؤں گا، چھٹی کی تنخواہ بھی دوں گا، جتنی تنخواہ تو کہے گا اتنی دوں گا۔ تو میں نے کہا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے مسجد نبی میں بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے، اور جب موقع ملے نکل کے جانا ہے اور جناب امیر حمزہ کی حاضری دینی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کرم کیوں؟ کہنے لگے رات ملے ہیں حضرت امیر حمزہ خواب میں، تو کہنے لگے تو اس پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربانی کر دے گا۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، تے مرد نظر کرے جس ویلے پھر مشکل رہے نا۔ حضرت امیر حمزہ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، مدینے سے آپ نکلیں تو احد شریف جائے، وہاں اس مزار پہ حاضری دینا نبی پاک کی سنت، اور وہاں اس مزار پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا تھا، مزارات احد پہ فرمایا مجھے پاک ہے میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔ احد کے شہیدوں کے مزار پہ کھڑے ہو کے فرمایا ریاکاری کرے گی، دنیا دار ہو جائے گی، لیکن شرک ہمیں تو حضور کی زبان پر اعتبار ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے۔ کچھ لوگوں نے لے لیا ہے مفت کا شرک بانٹتے پھرتے ہیں، ہر جگہ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، میری امت میرے بعد شرک۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، مزارات احد کے شہیدوں پہ جائیں، ان کی سوانح پڑھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری، شجاعت، وارفتگی، پیار، انہوں نے دین سے پیار کیا ہے اور قیامت تک ساری دنیا ان سے پیار کر رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی زندگی بتلاتی ہے جیو تو رسول پاک کے لیے، مرو تو نبی پاک کا نام لے کے۔ اگر اللہ رسول کے نام پہ جیو مرو گے تو اللہ رسول تمہیں حیات جاویدانی عطا کر دیں گے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔